وہ لوگ جو اسلام کے اوپر اور قرآن اور حدیث کے اوپر اعتراض کرتے ہیں، ان کو پتہ نہیں ہے کہ قرآن پاک میں پوری سورت سورہ نساء کے نام سے موجود ہے، قرآن پاک میں پوری سورت سورہ مریم کے نام سے موجود ہے۔ یہ کہتے ہیں جی اسلام میں عورتوں کے حقوق نہیں ہے۔ کون سے حقوق آپ چاہتے ہیں؟ آپ چاہتے ہیں کہ عورت برہنہ پھرے، عورت جانور کی طرح بکر منڈی میں گائے بیل ریوڑ اور جانور جس طرح سج سور کے نکلتے ہیں، آپ چاہتے ہیں کہ عورت اس طرح نکلے، اور عورت کی رسائی تک کی آپ جنگ چاہتے ہیں۔ عورت کے حقوق کی جنگ نہیں ہے آج معاشرے میں، یاد رکھیے گا۔ اللہ کی قسم عورت کے حقوق اگر کوئی عورت کو صحیح معنوں میں دے سکتا ہے تو وہ قرآن و سنت سے اخذ ہوں گے، اور قرآن و سنت ہی حرف آخر ہے، اور قرآن و سنت ہی دین ہے، اور قرآن و سنت ہی آخرت میں کام آنے والا ہے۔ یہ جو کہتے ہیں نا عورتوں کے حقوق کی جنگ ہے، یہ عورتوں کے حقوق کی جنگ نہیں ہے، یہ عورتوں کی آزادی کی جنگ بھی نہیں ہے، یہ عورتوں کی تک رسائی کی جنگ ہے۔ یہ عورت کو چاہتے یہ ہے کہ عورت کے حقوق اجاگر ہو۔ بتائیے جتنی این جی اوز ہیں، جتنی عورتوں کے حقوق کے نعرے لگانے والی ہیں، کبھی آپ نے ان میں سے کسی ایک این جی او سے یہ بات سنی ہے کہ عورت کا سب سے بڑا استحصال یہ ہے کہ عورت جسم فروشی کرے؟ جسم فروشی کے اڈوں کے خلاف کبھی آپ کو یہ لبرل مافیا کھڑا نظر آئے گا؟ اللہ کی قسم عورت کی سب سے بڑی حق تلفی معاشرے میں یہ ہے کہ عورت روٹی کھانے کے لیے اپنے جسم کو فروخت کرے۔ اس سے بڑی عورت کی حق تلفی کوئی نہیں ہو سکتی، اور اس سے زیادہ عورت کے اوپر ظلم کوئی نہیں ہو سکتا۔ اٹھائیے آپ منافقت کا معیار دیکھ لیجئے، پورے معاشرے میں جو عورتوں کے حقوق کی بات کرتے ہیں، کیا وہ عورت کی چمڑی کا یہ تحفظ دینے کے لیے تیار ہیں؟ نہیں، وہ کہیں گے گلیمرائز کرو، اور عورت کا تو پروڈکٹ ہونا چاہیے، عورت کو تو ڈرامے اور فلموں میں سج سنور کے کام کرنا چاہیے، اس کو اپنی اس چمڑی کی نمائش کر کے پیسہ کمانا چاہیے۔ یہ سب سے بڑا استحصال ہے۔ اگر یہ عورتوں کے حقوق کے بارے میں سیریس اور سنجیدہ ہوں تو علماء کے ساتھ مل کر سب سے پہلے جسم فروشی کے اڈوں کے خلاف کمپین چلائیں، نہیں چلائیں گے، یہ ان کو پروموٹ کرنا چاہتے ہیں۔ آپ بتا دیجیے عورت کے ساتھ آپ نے کیا سلوک کیا معاشرے میں؟ یہ عورت کے حقوق کے چیمپئن ہیں۔ 2 روپے کی چوئنگم، 2 روپے کا بلیڈ بیچنے کے اشتہاروں میں، بلیڈ بیچنے والے اشتہار میں عورت ناچ رہی ہے، اس کا اس اشتہار میں کوئی تعلق ہے؟ چلے کوئی تعلق ہو تو بندہ بات کرے۔ بلیڈ کے اشتہار میں عورت ہے، چوئنگم بیچنے والے اشتہار میں عورت ہے۔ یہ لبرل مافیا اور عورتوں کے حقوق کے چیمپئن ہمیں ان باتوں کی وضاحت بھی کرتے ہیں کہ چوئنگم کے اشتہار میں عورت کیوں ناچ رہی ہے، بلیڈ کے اشتہار میں عورت کیوں ناچ رہی ہے۔ آپ عورتوں کے حقوق کی بات کرتے ہیں، آپ نے عورتوں کے حقوق کو غصب کیا ہے، آپ عورتوں کے حقوق کے سب سے بڑے مخالف ہیں، سب سے بڑے دشمن ہیں۔ آپ نے عورتوں کے حقوق کا تحفظ نہیں کیا۔ عورتوں کے حقوق کا تحفظ اگر کر سکتا ہے تو وہ قرآن کر سکتا ہے، شریعت کر سکتی ہے، دین کر سکتا ہے، اور اس کی مثال یہ ایک لمبا طویل موضوع ہے۔ ایک واقعہ آپ نے پہلے بھی سنا ہوگا، جو مدینہ میں رہنے والی ایک یہودی عورت ہے، اس کو بھی پتا ہے کہ عورتوں کے حقوق کا تحفظ اگر کوئی کر سکتا ہے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہودی گنڈے اس کی عزت کو لوٹنے لگے، اس عورت نے ان کو کہا میں یہودی ہوں، موسیٰ کو ماننے والی ہوں، تورات کو ماننے والی ہوں، نہ صرف ان کا اپنا بدماش، اس کا کوئی مدد نہیں ہوتا دین نہیں، تو ان کے ہاتھ بڑھتے چلے۔ اس عورت کے ذہن میں خیال آیا کہ اب مدینہ میں میری عزت کو وہ بچا سکتا ہے جو کائنات کی ہر بیٹی کو فاطمہ کی نظر سے دیکھ سکتا ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں یہودی تو ضرور ہوں، لیکن آپ کے گھر کے سامنے میری عزت کو لوٹا جا رہا ہے۔ رسول اللہ کی وہ چادر جس کی وجہ سے کبھی یا ایھا المدثر کہا گیا، کبھی یا ایھا المدثر کہا گیا، رسول اللہ اس چادر کو گھسیٹتے ہوئے آئے، یہودی گنڈوں کو بھگایا اور اس عورت کے سر پہ رکھ دیا اور ایک الفاظ کہے، مدینہ میں رہنے والی ہے یہودی لڑکی، تو کسی یہودی کی بیٹی نہیں بلکہ محمد کی بیٹی۔ بتائیے عورتوں کے حقوق کو کیا چاہیے، عورتوں کا کیا تحفظ چاہیے جو اسلام نے نہیں دیا؟ وراثت پہلی مرتبہ قرآن پاک کی آیا وراثت کے حوالے سے، اور باپ
عورت کی دیت آدھی کر دیجیے، مرد کی دیت پوری ہو. ایسے بیوقوف ہیں، ایسے پاکستان میں ایسی باتیں نہیں کرتے. پارلیمنٹ میں ہوئی پاکستان کی. عورت کی دیت کس کو ملنی ہے؟ کس کو ملتی ہے؟ خاوند کو، مرد کو؟ آدھی ہے تو مرد کو آدھا ملا کہ عورت کو آدھا ملا؟ اور اگر خاوند مر جائے دیت پوری کس کو ملنی ہے؟ عورت کو. پوری ملی ہے کہ آدھی ملی ہے؟ عقل ہی نہیں. مرد چونکہ کماتا ہے، مرد کے پاس کاروبار کے اسباب ہیں، اس لیے عورت بالفرض، آپ کا یہ مقدمہ بھی مان لیا جائے، بالفرض کہہ رہا ہوں کہ یہ جی آدھی دیت ہے، تو ملنی کس کو ہے؟ بتائیے. مرد کو ملنی ہے نا، وہ کاروبار کرتا ہے، اس کو آدھی مل جائے ٹھیک ہے. بات سمجھ نہیں آئی. اور اگر عورت کو، یہ اگر عورت ہو اور اس کا مرد مر جائے، ملنی کس کو دیت؟ باقی رہنے والی تو عورت ہے، اس کو ملنی ہے نا. پوری ملی ہے کہ آدھی ملی ہے؟ عجیب قسم کے اعتراضات، عجیب الہاد کی لابی ہے، عجیب لبرل مافیا ہے. نہ قرآن کو سمجھا، نہ سنت کو سمجھا، نہ حدیث کا مطمع نظر دیکھا، نہ عورت کے حقوق کا مطالعہ کیا، نہ اسلام کے اندر عورت کے جو مقام و مرتبے ہیں. یہ 4 عظیم الشان رشتے، عظیم الشان رشتے. بات طویل ہے لیکن مختصر کرتا ہوں کہ رسول اللہ کا شیما کے ساتھ تعلق نہیں دیکھا، بہن بھائی کا تعلق اسلام نے نہیں بتایا، باپ بیٹی کا نہیں بتایا، میاں بیوی کا نہیں بتایا، ماں باپ کا نہیں بتایا. 4 رشتے اسلام نے مقدس محترم کر کے پیش کیے تاکہ عورت کا استحصال نہ ہو سکے. پھر بھی اگر یہ ہوش نہیں ہے تو اللہ ہی نے راضی کر سکتے، ہم تو نہیں کر سکتے. علامہ ہشام الہی ظہیر کے بیانات حاصل کرنے کے لیے آفیشل چینل علامہ ہشام الہی ظہیر کو سبسکرائب کر لے.